محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند شعر دیکھیے گا سلام کے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا. آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا. عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں.
ہے لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں، اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے، لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، آیا جو باب ساتھ رو کے گئے مسافر، کہتا تھا شمر ان کو کرنا بھی نہ حاضر، دربار کو ابھی ہم دلہن بنا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے، ہے ہاتھ رسیوں میں ماں کے ایسے جکڑے، بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، اتنا چلے ہیں پیدل کانٹوں پہ سار قیدی، تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمیں بھی، پیروں کے آبلے بھی آنسو بہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپیں، ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپیں، بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہے آنکھیں، آنکھوں کے خون کے راستے خون میں نہا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں، ریحان قیدیوں میں برپا تھا شور گریا، پلکوں سے کر رہی تھی ماتم جو بنت زہرا، سجاد نوحہ خاں ہے نوحہ سنا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے۔ اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
غير المغضوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ایک درود بھیجیں بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے. سبحان اللہ. اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے یقیناً نماز ہر برائی اور بدکاریوں سے بچانے والی ہے. عزیزان محترم، حقیقت نماز میں دو ایسے قدرت مند عوامل ہیں جو انسان کو فحشاء و منکر سے روکتے ہیں. سبحان اللہ. جب انسان پروردگار عالم کی اپنے معبود کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو پہلے تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے. سبحان اللہ. اپنے خدا کو سارے چیزوں سے بلند و بالا مانتا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اس کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے. اس کی نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد وہ اس کی حمد و ثنا کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اس کو رحمان و رحیم کہہ کے پکارتا ہے. سبحان اللہ. اس کو رحمان و رحیم کہہ کے پکارنے کے بعد قیامت کو یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. قیامت کو یاد کرنے کے بعد خداوند عالم کی بندگی کا اعتراف کرتا ہے سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد اس سے مدد چاہتا ہے. سبحان اللہ. اس سے مدد چاہنے کے بعد صراط مستقیم کے راستوں پہ چلنے کی درخواست کرتا ہے. سبحان اللہ. صراط مستقیم پہ چلنے کی درخواست کے بعد سیدھے راستے پہ چلنے کی درخواست کرتا ہے. عزیزان محترم، جب انسان رکوع اور سجود میں ہوتا ہے تو اپنے پروردگار سے گفتگو میں غرق ہو جاتا ہے سبحان اللہ. اور خودکاری اور تکبر کو بھول جاتا ہے. پھر اس کے بعد اپنے خداوند عالم کے وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اپنے پیغمبر کی رسالت کا اقرار کرتا ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ پھر اس کے بعد اپنے نبیوں پہ درود و سلام بھیجتا ہے. درود و سلام بھیجنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے اور بلند کرنے کے بعد کہتا ہے اے پروردگار مجھے اپنے نیک و صالح بندوں میں قرار دے. ایک درود بھیجیں بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزیزان محترم، جب انسان صبح میں بیدار ہوتا ہے تو پہلے اپنے پروردگار عالم کی عبادت کرتا ہے، پھر کسی دوسرے کام میں مبتلا ہوتا ہے. اس کے بعد جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو مؤذن اذان دیتا ہے، تب انسان اپنے دنیاوی کام میں مبتلا رہتا ہے، اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑتا ہے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے.
परवरदिगार की इबादत करता है, फिर उसके बाद अपने कारोबार में चला जाता है। जब कारोबार से थका हुआ शाम में अपने घर वापस आता है, अजान की आवाज सुनता है, तो फिर परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद इबादत करता है, फिर उसकी बारगाह में शुक्रिया अदा करता है, फिर अपने गुनाहों का इकरार करता है। एक दुरूद भेजें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजान मोहतरम, इतनी इबादत करने के बाद खुदावंद आलम उस इंसान को इतने बुलंद और बाला मकाम पे पहुंचा देता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। हम सच्ची इबादत तो करें, शैतान भी हमारा कुछ नहीं कर सकता है। एक दुरूद भेजें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह का रसूल इरशाद फरमाता है, अस्सलातु अमूदुद्दीन। नमाज क्या है? नमाज दीन का सुतून है। अगर हमने इस सुतून को मजबूत कर लिया तो हमने दुनिया भी खरीद ली और आखिरत भी खरीद ली। एक दुरूद भेजें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजान मोहतरम, ये सुतून क्या है? हम जो बिल्डिंग बनाते हैं, हम घर बनाते हैं, एक अगर छोटा सा भी घर बनाते हैं तो उसमें एक पिलर देते हैं, हम अपनी जबान में उसको खंबा कहते हैं। अगर हम इसको न बनाएं तो हमारी बिल्डिंग सालों साल नहीं चल सकती है। हम इसलिए उस बिल्डिंग में पिलर बनाते हैं क्योंकि हमारी बिल्डिंग सालों साल चले, इसमें हम जिंदगी गुजर बसर कर सकें, हमारे बच्चे इसमें जिंदगी गुजर करें, इसलिए हम इसको इतने सुतून बनाते हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाता है कि अगर तुमने इस सुतून को मजबूत कर लिया तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। एक दुरूद भेजें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, उनका आखिरी वक्त है। उन्होंने अपने सारे खानवादे को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनसे वसीयत कर रहे हैं। नौज बिल्लाह, वो सब बेनमाजी नहीं थे, सब नमाज गुजार थे, लेकिन वो हम लोगों के लिए अपने खानवादे से ये वसीयत कर रहे हैं कि हमारे चाहने वालों की इसकी हिदायत करना, नमाज का रास्ता बताना। इसलिए वो अपने खानवादे को इकट्ठा करके नमाज की वसीयत कर रहे हैं कि जो शख्स नमाज को हल्का समझेगा, रोज़े क़यामत उसकी शिफात हम नहीं करेंगे। हमारा इमाम वसीयत कर रहा है। अजीज़ान मोहतरम, एक और दुरूद भेजें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, अगर हम अपने किसी शिया भाई को पहचानना चाहते हैं कि हमारा हकीकी शिया है या नहीं है, तो हम उसको नमाज के वक्त पहचान सकते हैं। जब अजान का वक्त हो तो हम देखें कि इसके अंदर बेदारी पैदा हो रही है कि नहीं, इसके अंदर हलचल पैदा हो रही है कि नहीं। अगर ये नमाज के लिए बेदार हो रहा है, इसके अंदर हलचल पैदा हो रही है, तो हम ये समझ लें कि ये हमारा हकीकी शिया है और नमाज की हिफाजत करने वाला है। एक दुरूद भेजें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब आदाबुस सलात में पैगंबर की हदीस को नकल करते हैं कि जो इंसान नमाज को अव्वल वक्त पढ़ता है, नमाज एक खूबसूरत शक्ल में अपने परवरदिगार आलम के पास जाती है और जाते जाते कहती जाती है कि ऐ परवरदिगार, इसने मुझको इज्जत बख्शी है, इसको तू इज्जत बख्श। और जो शख्स
नमाज को टालता है, अभी खाना खा रहे हैं, अभी दोस्त आए हुए हैं, अभी IPL है, लेकिन हम उसकी अजान को नहीं सुनते। परवरदिगार हमको अपनी बारगाह में बुलाता है लेकिन हम नहीं जाना चाहते। अजीजान मोहतरम, ऐसे शख्स की नमाज भी परवरदिगार आलम के पास जाती है और जाते जाते कहती जाती है कि ऐ खुदा, ऐ परवरदिगार, जैसे इसने मुझको जलील किया है वैसे तू इसको जलील और रुसवा कर। अजीजान मोहतरम, एक वाकया है कि एक मोमिन शख्स है, वो सुबह के नमाज के लिए अपने घर से निकलता है, कुछ दूर चलता है कि ठोकर लगती है, गिर जाता है, लिबास उसका गंदा हो जाता है, फिर अपने घर वापस जाता है, लिबास चेंज करता है, फिर उसके बाद नमाज के लिए निकलता है, फिर दोबारा जब निकलता है कुछ दूर चलता है, फिर से ठोकर लगती है, फिर गिर जाता है, फिर से वो अपने घर जाता है और लिबास बदल के फिर निकलता है। फिर उसके बाद जब निकलता है तो एक शख्स है, चिराग लिए हुए खड़ा है, कह रहा है, शख्स आ, मैं तुझे मस्जिद तक पहुंचा देता हूं। वो शख्स उसको मस्जिद तक पहुंचाता है, उसके बाद वो मस्जिद में नहीं आता तो वो शख्स पूछता है कि अरे भाई, तू मस्जिद में क्यों नहीं आ रहा है? कह रहा है मैं नहीं आऊंगा। तो कह रहा है कि तू मुझको क्यों लेके मस्जिद तक आया? तो कह रहा है कि मैं शैतान हूं, जब तू पहली बार गिरा था तो तुझको मैंने गिराया था। तो खुदावंद आलम ने अपने फरिश्तों से कहा कि ऐ फरिश्तों, इसके सारे गुनाह माफ कर दो। हमने ये देखा कि परवरदिगार आलम ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। फिर जब तू दोबारा, तुझको मैंने गिराया, जब तू फिर लिबास बदल के आया तो फिर परवरदिगार आलम ने तेरे सारे खानवादे के गुनाह माफ कर दिए। मैं ये मंजर देख रहा था, जब तू दोबारा गया और लिबास बदल के आया तो मैंने तुझको इसलिए नहीं गिराया कि अगर मैं तुझको गिरा देता तो पूरे बस्ती के गुनाह माफ हो जाते। एक दुरूद भेजें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये शैतान है, हमको कदम कदम पे बहकाता है। आपने भी महसूस किया होगा, गौर किया होगा, हम 2 घंटे किसी दूसरे काम में मुब्तला रहते हैं, अपना दूसरा काम करते हैं, मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, हमारे कहीं खुजली नहीं होती है। जब हम परवरदिगार आलम की बारगाह में खड़े होते हैं तो कहीं हम सर खुजाते हैं, कहीं हम पैर खुजा रहे हैं। ये शैतान है, हमको परवरदिगार आलम से गुफ्तगू नहीं करने दे रहा है। अजीजान मोहतरम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आयतुल्लाह अली काजी, जो आयतुल्लाह बहजत के, आयतुल्लाह खुमैनी के उस्ताद थे, वो इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अव्वले वक्त नमाज पढ़ता है, अगर वो बुलंद व बाला मकाम तक न पहुंचे तो मुझ पे नफरीन करे, मुझ पे लानत करे। अजीजान मोहतरम, एक दुरूद और भेजें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, जब वो करबला आए थे तो उन्होंने बनी असद के लोगों को बुलाया। सिर्फ इमाम को 8 या 9 दिन करबला में रहना है। बनी असद के लोगों को बुला के इमाम उनसे ज़मीन खरीदते हैं, और ज़मीन खरीद के इसलिए ज़मीन खरीदते हैं कि उस पर वो नमाज भी पढ़ेंगे तो उनकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। वो हमको दर्स दे रहे हैं अजीज़ान मोहतरम, ज़मीन खरीद के हमको दर्स दे रहे हैं। और हम और आप, हमारा माशरा है, अगर अपना घर बनाता है तो सोचता है हम किसका कब्जा कर लें, कितना दबा लें। अपने को हुसैनी कहता है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हमको पैगाम दिया है उस पे अमल नहीं कर रहा है। अजीजान मोहतरम, इमाम 8 दिन के लिए करबला आए थे, लेकिन जमीन खरीद के बताया, हमको दर्स दिया। एक और सलवात भेजें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. امام حسین علیہ السلام کربلا میں 8 دن انہوں نے نماز خیمے میں پڑھی. روز عاشوراء وہ میدان میں نماز پڑھ کے نماز کی فضیلت کو بتا رہے ہیں, نماز کی اہمیت کو بتا رہے ہیں. عزیزان محترم کی نماز کی کیا اہمیت ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر سجدے میں کٹا دیا لیکن نانا کے دین کو مٹنے نہیں دیا, نانا کی نماز کو مٹنے نہیں دیا. عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو بیبیوں کو اسیر کر کے بے مکنو چادر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے جایا گیا. عزیزان محترم وہ دن بھی آیا کہ یزید نے جناب سید سجاد کو دربار میں بلایا اور دربار میں بلانے کے بعد یزید سے دربار میں بلانے کے بعد جناب سید سجاد سے کہتا ہے کہ میں نے تم کو رہا کر دیا ہے, اب تم چاہے شام میں رہو یا مدینے چلے جاؤ. جناب سید سجاد نے کہا کہ اے یزید, جب سے میرے بابا شہید ہوئے ہیں تب سے میرے قافلے کی قافلہ سالار میری پھوپھی زینب ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پھوپھی سے مشورہ کر لوں. یزید کہتا ہے جاؤ مشورہ کرو. جناب سید سجاد ہیں کہ اپنے پھوپھی کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے پھوپھی سے کہتے ہیں اے پھوپھی اماں, یزید نے ہم کو رہا کر دیا ہے اور کہا ہے چاہے تم مدینے چلی جاؤ چاہے شام میں رک جاؤ. جناب زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد, میری 3 شرطیں ہیں, جا کے یزید سے کہہ دو. میری پہلی شرط یہ ہے کہ ایک جگہ خالی کروا دے جہاں میں اپنے بھیا کا ماتم کر سکوں. جب سے میرا بھائی شہید ہوا ہے میں نے اپنے بھائی پہ گریہ و ماتم نہیں کیا. میری دوسری شرط یہ ہے کہ میرے تبرکات واپس کر دیے جائیں, اور میری تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے شہداء کے سروں کو ہمیں دے دیا جائے. جناب سید سجاد یزید کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے یزید, میری پھوپھی اماں نے کچھ شرطیں رکھی ہیں. اس نے ساری شرطیں قبول کی اور فرش عزا بچھانے کی اجازت دی. جناب زینب نے اپنے بھائی کا فرش بچھایا, گریہ و ماتم کیا. پھر اس کے بعد تبرکات آنا شروع ہوئے. سب بیویوں کی چادریں آ رہی ہیں, سب بیویاں اپنی بڑھ بڑھ کے اپنی چادریں اٹھا رہی ہیں. ایک ننھی سی چادر آتی ہے, اس کو جناب زینب نے لیا اور قید خانے کی طرف گئی. کہا ہے سکینہ کی قبر پہ پہنچی, کہا ہے سکینہ تمہاری چادر بھی مل گئی ہے اور تمہیں رہائی مل گئی ہے, کیا تم مدینے نہیں چلو گی؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. خداوند عالم کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. عزیزان محترم تبرکات میں ایک ننھا سا جھولا آیا جس کو جناب رباب نے لیا اور کربلا کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اے علی بیٹا علی اصغر, تم کربلا کے میدان میں سو گئے, اب میں اس جھولے کو لے کے کیا کروں گی؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزان محترم پھر شہداء کے سر آنا شروع ہوئے. سب نے اپنے اپنے سروں کو لیا. 2 ایسے ننھے سر ہیں جن کا ایک بی بی کہتی ہے کہ کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے, ان کا سر لینے والا کوئی نہیں ہے. جناب زینب تڑپ جاتی ہیں, کہتی ہیں اے عورت, اس کی ماں میں ہوں. جزاکم ربکم خیر الجزا. یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچتا ہے.
عزیزان محترم جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا تو جناب زینب نے اپنے کو اپنے بھیا کی قبر پہ گرا دیا اور بھیا سے فریاد کر رہی ہیں، بھیا سے بات کر رہی ہیں، گفتگو کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں بھیا جب تمہاری شہادت ہو گئی تو ہمارے خیموں میں آگ لگا دی گئی اور ہمیں بے مقنع و چادر کربلا سے کوفے سے شام لے جایا گیا۔ اے بھیا ہمارے اوپر بہت ظلم ہوئے، اے بھیا سکینہ تماچے کھاتے کھاتے شام کے قید خانے میں سو گئی، اے بھیا ہمیں معاف کرنا، ہمیں سکینہ کو نہ لا سکی، اے بھیا اب میں مدینے جا رہی ہوں، اے بھیا مجھ سے یہ بتا دیجئے کہ میں کس کے سہارے رہوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ پالنے والے والے محمد کا واسطہ جو کورونا جیسی وبا میں مبتلا ہیں ان کو شفائے کامل واجر عنایت فرما۔ پالنے والے محمد کا واسطہ آیت اللہ خامنائی اور دیگر مرجع کرام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ۔ پالنے والے محمد کا واسطہ ہمارے وقت کے امام مہدی آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو۔ ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو۔ جب سے چھوٹا ہے یتیمہ سے پدر کا سینہ، رات کو اٹھ کے کہا کرتی تھی بابا بابا، اب تو دیکھا نہیں جاتا ہے تڑپنا اس کا، کس طرح میں یہ کہوں اس سے کہ رویا نہ کرو۔ اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو، ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو۔ تم تو آزاد فضاؤں کے مسافر ٹھہرے، شام ہوتے ہی پہنچ جاؤ گے تم گھر اپنے، درد کیا سمجھو گے تم لوگ جلا وطنوں کے، زخم جو سوکھ گئے ہیں انہیں تازہ نہ کرو۔ اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو، ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو۔ عصر عاشور سے رہتی ہے یہ سہمی سہمی، آج تک بجھ نہ سکی تشنہ دہانی اس کی، کل تھی شہزادی مگر آج ہے ایک فریادی، غم زدہ پہلے سے ہے غم میں اضافہ نہ کرو۔ اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو، ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو، اے پرندوں در زندان
زندان سے گزرا نہ کرو. بڑی مشکل سے سلایا ہے تسلی دے کر, جانے کب ہوگا میسر اسے یثرب کا سفر. ہوگا احسان تمہارا یہ دل مضطر پر, اس کو احساس اسیری کا دلایا نہ کرو. اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو, ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو. اے پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو. قید خانے میں تھی شمشاد یہ زینب کی فغا, باپ کی یاد میں بے چین سکینہ ہے یہاں. اس کی آنکھوں پہ ہے پہلے سے ہی اشرے کا سما, اور گردش میں یتیمہ کے ستارے نہ کرو. ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا نہ کرو. پرندوں در زندان سے گزرا نہ کرو, ایک ستائی ہوئی بچی کو ستایا